السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ پیجز اردو ترجمے کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں آپ کو نئی ورڈز، نئے الفاظ اور نئی تعبیرات ملے گی۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخی العزیز، میرے پیارے بھائی، اہنئوک اولا بنجاحک فی الامتحان، سب سے پہلے تو میں امتحان میں تیری کامیابی پر تجھے مبارکبادی دیتا ہوں۔ ووصولک الی مدرستک بخیر وسلام لتبدأ دراستک وتتعلم العلم وتحلی نفسک بالخلق الجمیل والسلوک الحسن، اور تیرے مدرسے میں خیر و سلامتی کے ساتھ پہنچنے پر میں مبارکبادی دیتا ہوں، تاکہ تو تیری پڑھائی شروع کرے اور علم سیکھے اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ سے آراستہ کرے، مزین کرے۔ قضیت العطلۃ السنویۃ فی بیتک بین ابویک و اقاربک، تو نے سالانہ چھٹی تیرے گھر میں تیرے ماں باپ اور تیرے رشتہ داروں کے درمیان گزاری۔ وَكَانُوا يَعْطِفُونَ عَلَيْكَ وَيَهْتَمُّونَ بِكَ، اور وہ سب تیرے اوپر مہربانی کرتے تھے اور تیرا خیال رکھتے تھے۔ عطف یعطف عطفا و عطوفا باب ضرب یضرب سے، اور تعطف یتعطف تعطفا اعلیٰ کے صلے کے ساتھ شفقت کرنا، ہمدردی کرنا۔ اسی سے عاطف اور عطوف کا معنی مہربان، مشفق، اور اہتم یہتم اہتماما کا معنی توجہ دینا، اہمیت دینا، دلچسپی لینا۔ یطعمونک ویعتنون بطعامک وشرابک ووسائل راحتک وسلامتک، وہ تجھے کھلاتے تھے اور تیرے کھانے پینے اور تیری راحت و سلامتی کے اسباب پر توجہ دیتے تھے۔ وَيُرِيدُونَ أَلَّا يَضُرُّكَ شَيْءٌ، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی چیز تجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اعتنا یعتنی اعتناءً، بالامر توجہ دینا، اہتمام کرنا۔ اور اطعم یطعم اطعاماً، اس کا معنی ہے کھلانا، جیسے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ وَلَكِنَّكَ الْآنَ قَدْ قَطَعْتَ مِئَاتٍ مِّنَ الْأَمْيَالِ، اور لیکن ابھی تو نے 100 میل کا راستہ طے کر لیا۔ یا قطع یقطع، قطعاً کا معنی کاٹنا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر قطع یقطع سے مراد مسافت طے کرنا، مسافت کاٹنا۔ وَتَجَشَّمْتَ مَشَاقَّ السَّفَرِ، اور سفر کی مشقتیں جھیلی۔ وَتَحَمَّلْتَ مَتَاعِبَهُ وَآلَامَهُ مِنَ السَّهْرِ وَالضِّيقِ وَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْفُرْقَةِ، اور تو نے سفر کی تھکاوٹوں اور دکھوں کو، یعنی بیداری، تنگی، بھوک، پیاس
اور جدائی کو برداشت کیا. متاعبہ و آلامہ، یہ من کے بعد اس کا بیان کیا گیا ہے، یعنی سفر کی تھکاوٹوں اور دکھوں کو برداشت کیا. وہ سفر کی تھکاوٹیں اور مصیبتیں کیا ہیں؟ تو یہ من کے بعد من بیانیہ لا کر، اس من کو من بیانیہ کہتے ہیں. یہ من لا کر اس کے بعد جو چیزیں نقل کی گئی ہے گویا وہ اس کا بیان ہے. کل ذالک وتحملت کل ذالک لتنجح فی حیاتک العملیہ التي ستبدأ بعد تخرجك في مدرستك والحصول على شہادتها، اور تو نے یہ سب کچھ اس لیے برداشت کیا تاکہ تیرے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد اور سند یعنی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد تیری عملی زندگی میں تو کامیاب ہو جائے. تخرج تخرجن من المدرسہ یعنی مدرسے سے فارغ ہونا. فَإِذَا نَوَيْتَ أَيُّهَا الْأَخ أَن تَكُونَ عَالِمًا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ وَعَزَمْتَ عَلَى ذَلِكَ وَأَخَذْتَ عَلَى نَفْسِكَ عَهْدًا أَلَّا تَهْرُبَ مِن مُّوَاجَهَةِ الصِّعَابِ وَالْآلَامِ وَتُوَاجِهَ كُلَّ مَا يَعْرِضُ لَكَ مِنَ الشَّدَائِدِ بِكُلِّ صَبْرٍ وَتُحَقِّقَ مَا حَلَمَ بِهِ أَبُوكَ وَأُمُّكَ مِنَ الرُّقِيِّ وَالسَّعَادَةِ وَالْعَزْمَةِ وَالْكَرَامَةِ فَالْتَزِمْ هَذِهِ الْأُمُورَ الَّتِي تُسَاعِدُكَ فِي حَيَاتِكَ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ بَعْدَ أَن تُغَادِرَ مَدْرَسَتَكَ. فَإِذَا نَوَيْتَ أَيُّهَا الْأَخ، اے بھائی جب تو نے ارادہ ہی کر لیا ہے. کس بات کا ارادہ؟ ان تکون عالما من العلماء الکبار، کہ تو بڑا عالم ہو جائے، بڑے عالموں میں سے ایک عالم ہو جائے. یعنی جب تو نے بڑا عالم ہونے کا ارادہ ہی کر لیا ہے. وعزمت علی ذلک، اور اس پر عزم مصمم کر لیا ہے. وَأَخَذْتَ عَلَى نَفْسِكَ عَهْدًا أَلَّا تَهْرُبَ، اور مِن مُّوَاجَهَةِ الصِّعَابِ وَالْآلَامِ، اور مشکلات و مصائب کا سامنا کرنے سے نہ بھاگنے کا عہد کر لیا ہے. وَتُوَاجِهَ كُلَّ مَا يَعْرِضُ لَكَ مِنَ الشَّدَائِدِ بِكُلِّ صَبْرٍ، اور ہر سختیوں کو جو تجھے پیش آئے ان کا صبر کے ساتھ سامنا کرنے کا. وَتُحَقِّقَ مَا حَلَمَ بِهِ أَبُوكَ وَأُمُّكَ مِنَ الرُّقِيِّ وَالسَّعَادَةِ وَالْعَزْمَةِ وَالْكَرَامَةِ، اور تیرے ماں باپ کا خواب یعنی ترقی و سعادت مندی اور عزت و عظمت کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. فَالْتَزِمْ هَذِهِ الْأُمُورَ الَّتِي تُسَاعِدُكَ فِي حَيَاتِكَ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ بَعْدَ أَن تُغَادِرَ مَدْرَسَتَكَ، تو ان امور کو لازم پکڑ لے یعنی تھام لے جو تیرا مدرسہ چھوڑنے کے بعد آنے والی عملی زندگی میں، مستقبل کی زندگی میں مددگار ثابت ہوں گے. یجب علی کل واحد منا الا یکون مغرورا متعالیا، ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ گھمنڈی اور تکبر کرنے والا نہ ہو. فبعض منا یعتقدون خطأ انہم قد حصلوا علی کل شیء، ہم میں سے کچھ لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز حاصل کر لی ہے. وَأَنَّهُمْ فَوْقَ كُلِّ نَقْدٍ وَتَوْجِيهٍ، اور وہ تنقید اور رہنمائی سے بڑھ کر ہیں. یعنی ہماری باتوں پر تنقید نہیں کی جا سکتی، ہماری باتیں ٹھیک ہیں
ہمیں رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ فَهُمْ بِذَلِكَ يُغْلِقُونَ آذَانَهُمْ عَنْ كُلِّ نَصِيحَةٍ وَإِرْشَادٍ، لہٰذا وہ اپنے کانوں کو ہر خیر خواہی اور رہنمائی و ہدایت سے بند کر لیتے ہیں۔ وَالشَّخْصُ الْمَغْرُورُ يَكُونُ فِي الْعَادَةِ قَلِيلَ الْأَصْدِقَاءِ مَكْرُوهًا مِنَ الْغَيْرِ، اور گھمنڈی شخص کے عموماً دوست کم ہوتے ہیں اور دوسروں کے نزدیک وہ ناپسند ہوتا ہے، یعنی لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا أَلَّا يَيْأَسَ مِنَ الْفَشْلِ وَالْخَيْبَةِ، اور ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ ناکامی سے مایوس و نا امید نہ ہو۔ وَقَلَّ أَن يَنْجَحَ شَخْصٌ دُونَ أَن يُصَادِفَهُ الْفَشْلُ، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ناکامی کے بغیر کامیاب ہوا ہو، یعنی کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جو شروع سے ہی کامیاب ہوئے ہوں۔ عموماً کئی مرتبہ ناکامی کے بعد آدمی کو کامیابی ملتی ہے۔ اگر آپ نے تھامس کا نام سنا ہو، غالباً تھامس، اس نے جو بلب بنایا تھا 999 مرتبہ بلب بنانے میں وہ ناکام رہا، لیکن ایک عزم مصمم کر لیا تھا کہ کسی طرح مجھے یہ بنانا ہے، تو 999 مرتبہ ناکام ہوا، اور جب 1000ویں باری آئی تو اس میں وہ بلب بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو آدمی اگر ناکام بھی ہو جائے تو کبھی کبھی یہ ناکامی بھی اس کو بلندی پر پہنچا دیتی ہے، بشرطے کہ وہ ناکامی سے مایوس ہو کر چھوڑ نہ دے۔ فَعَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَخُ أَن تَدْرُسَ أَسْبَابَ الْفَشْلِ وَتُفَكِّرَ فِيهَا لَعَلَّكَ تَجِدُ دُرُوسًا وَعِبَرًا تُبَاعِدُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْفَشْلِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ۔ پس اے بھائی، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو ناکامی کے اسباب پر غور و خوض کرے اور اس کے بارے میں سوچے، شاید تجھے کچھ سبق اور عبرتیں حاصل ہوں جو تیرے اور ناکامی کے درمیان مستقبل میں دوری پیدا کر دے، یعنی آئندہ تجھے ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وَكَذَلِكَ يَنبَغِي لَكَ أَن تَعْرِفَ أَنَّ لِلنَّاسِ طَبَائِعَ مُخْتَلِفَةً، اور اسی طرح تیرے لیے مناسب ہے کہ تو جان لے کہ لوگوں کی طبیعتیں، فطرتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہم یختلفون فی اشکالہم و الوانہم و میولہم و عاداتہم، ان کی شکلیں، ان کے رنگ و روپ، ان کے رجحانات اور عادتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ فلا بد لک ان تراعی ھذا الاختلاف عند تعاملک مع غیرک، تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ان اختلافات کی رعایت کرے دوسروں کے ساتھ تیرا معاملہ کرنے کے وقت۔ وَبِذَلِكَ تَكْسِبُ وُدَّهُ وَتَكُونُ مَوْضِعَ ثِقَتِهِ وَاحْتِرَامِهِ، اور اسی کے ذریعے تو اس کی محبت حاصل کر لے گا اور تو قابل بھروسہ ہو جائے گا، یعنی سامنے والے کی نظر میں جس کے ساتھ تو نے اچھا برتاؤ کیا ہے اور ان کی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی طبیعت کے مطابق تو نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو سامنے والے کی نظر میں تو محبوب بن جائے گا اور وہ تیرے اوپر بھروسہ کرے گا۔ تکسب ودہ کا معنی تو اس کی محبت حاصل کر لے گا، یعنی تو اس کا محبوب بن جائے گا، اور تکون موضع ثقتی و احترامی کا معنی تو ان کے نزدیک معتمد یعنی بھروسے کے لائق ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ يَنبَغِي لَكَ أَن تَكُونَ عَفَّ اللِّسَانِ قَلِيلَ الْكَلَامِ،
اور اسی طرح تیرے لیے مناسب ہے کہ تو زبان کی حفاظت کرنے والا اور کم بولنے والا ہو. لِأَنَّ الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ تَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ السِّحْرُ، اس لیے کہ اچھی بات وہ اثر کرتی ہے جو جادو کرتا ہے. وَتُؤَثِّرُ مَا لَا يُؤَثِّرُ غَيْرُهَا، اور وہ ایسا اثر ڈالتی ہے کہ کوئی دوسری چیز ایسا اثر نہیں ڈال سکتی. وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ، اور اسی طرح تیرے اوپر ضروری ہے ان تعود نفسك على ان تصغي الى ما يقال لك حتى تستفيد منه، کہ تو اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائے کہ جو کچھ تجھے کہا جائے اسے غور سے سنے تاکہ تجھے اس سے فائدہ حاصل ہو. وَتَسْمَعَ مَا يُلْقَى عَلَيْكَ مِنَ الدُّرُوسِ بِدُونِ أَن تَلْتَفِتَ يُمْنَةً وَيُسْرَةً، اور جو اسباق تجھے پڑھائے جائیں دائیں بائیں توجہ کیے بغیر ان کو سنے. القا یلقی القان الدرس، اس کا معنی ہوتا ہے سبق پڑھانا. القا الدرس کا معنی سبق پڑھانا، اور یہ القا یلقی سے مجہول کا صیغہ پڑھیں گے یلقا. وتسمع، اور یہ کہ تو سنے ما یلقا علیکا، وہ چیز جو کہ تجھے پڑھائی جائے. اب یا من کے بعد الدروس لکھا گیا جو ماں کا بیان ہے. وہ چیز جو تجھے پڑھائی جائے یعنی اسباق، اور تو سنے وہ اسباق جو تجھے پڑھائے جائیں. بدون ان تلتفت یمنةً ویسرةً، بغیر اس کے کہ تو دائیں بائیں توجہ کرے. هذه بعض الامور التي اريد ان الفت اليها نظرك قبل ان تبدا دراستك، یہ چند امور ہیں جن کی طرف میں تجھے توجہ دلانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ تو اپنا سبق شروع کرے. شکرا جزیلا لمشاہدتکم هذا الویڈیو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین و ناظرین، آج کا یہ ویڈیو بڑا اہم ہے. اس میں آپ کو نئی نئی الفاظ بھی ملیں گے اور نئی نئی تعبیرات بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اگر ہو سکے تو مقرر بھی اس کو دیکھیں تاکہ تعبیرات اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے. بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.